وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ غضب الہی، اس کی وجوہات میں سے پہلی وجہ یہ ہے جو شخص اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق جھگڑا کرتا ہے وہ غضب الہی کا مستحق بنتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ ذوالجلال کی نعمتوں میں غور و فکر کیا کرو، رب تعالی کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ رب تعالی کی ذات کے متعلق جو بات قرآن نے بیان کر دی ہے، جو حدیث نے بیان کر دی ہے، اس پر ایمان لے آنا، اس کو اسی طرح قبول کر لینا جس طرح قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے، یہی سلامتی کا راستہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس سے عقائد کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے اور شیطان سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ دوسرا سبب جس سے رب تعالیٰ کا غضب انسان پہ آتا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق برا گمان کرنا۔ قرآن مجید میں اس لیے اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ اسی لیے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے حق میں برے برے خیال کرتے ہیں، اللہ ذو الجلال عذاب دیں، انہی پر برے حادثے واقع ہوتے ہیں اور اللہ ان پر غصے ہوتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں، ان پہ لعنت کرتے ہیں اور ان کے لیے جہنم تیار کی ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ زندگی میں اللہ تعالی کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا سبب جس سے اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہوتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ بے شک وہ لوگ جن نے بچڑے کو معبود بنا لیا ان پر اللہ کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگانی میں بھی ذلت انہیں نصیب ہوگی۔ ایسے معاملات کو گھڑنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے گا، وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، میرے صحابی تیرے ٹکڑے کر دیا جائے، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، تم نے زندگی میں شرک نہیں کرنا۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو شہنشاہ کہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 988، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا غضب اس پہ بہت سخت ہوتا ہے جس کا یہ گمان ہو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ان اخنس الاسماء الی اللہ الشہنشاہ، سب سے غلیظ اور برا نام اللہ کے ہاں یہ ہے کہ کوئی انسانوں میں سے کہے میں شہنشاہ ہوں۔ پانچواں سبب رب تعالیٰ کی شریعت کا انکار کر دینا۔ بئس ما اشتروا به
أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے، اس بغض سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی کرتا ہے اور وحی کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے وہ لوگ تو اس کے غضب کو انہوں نے دعوت دی اور اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے تو ہے ہی عذاب ایسا جو ذلیل کرنے والا ہے۔ چھٹا سبب جس سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں، رب کی نعمتوں کی ناشکری۔ میں ہوں کون جو رب پہ اعتراض کروں کہ مجھے یہ نہیں ملا اور مجھے وہ نہیں ملا۔ كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى۔ اللہ حکم دے رہے ہیں جو پاکیزہ چیزیں ہیں ہم نے تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ اور اس میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ ساتواں سبب جس سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں، بتوں کے ناموں میں جھگڑنا جن کے متعلق کوئی دلیل نہیں اتری۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل ہی نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس قوم کو عبرت بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ جب عبرت بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبرت بنانے کے جو طریقوں پہ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی فرشتہ آیا، اس نے چیخ لگائی اور کلیجے پھٹ گئے۔ سمودیوں کو دیکھ لیجئے، کتنے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے درخت جتنے ان کے قد تھے، اور ایسے پڑے ہوئے ہیں جانی کو نہیں۔ اللہ نے ہوا بھیجی اور ہوا کے ساتھ مار مار کے پتھروں اپنے پہاڑوں کے ساتھ مار دیے۔ اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ جنگ نہیں کرتے۔ آٹھواں سبب جس کے نتیجے میں انسان اللہ کا غضب لیتا ہے، جھوٹی قسم اٹھانا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4549، صحیح الجامع کی روایت ہے 6207۔ جو شخص جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اور مسلمان کا مال لینا چاہتا ہے اور وہ شخص نیت کا فاجر ہے، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کو ملے گا تو اللہ ذوالجلال اس پہ غضبناک ہوں گے۔ روایت ہے صحیح الجامع کی 880، سلسلہ صحیحہ کی 363۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگوں پہ اللہ غضبناک ہوتے ہیں، ان میں پہلا یہ ہے تاجر، بیچنے والا لیکن قسمیں اٹھا کے بیچتا ہے،
اور قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مُهِينٍ، كُلَّ حَلَّافٍ مُهِينٍ، زیادہ قسمیں کھانے والے بے وقار کی تم اطاعت نہ کرو۔ بے وقارا انسان ہی ایسا کرتا ہے نا، جس نے بات کرنی سچی کرنی۔ 9واں سبب جس سے اللہ غضبناک ہوتے ہیں، جب کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے، قبر کو سجدہ کیا جائے۔ موطأ امام مالک کی روایت 593، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا کرنے لگ جائیں۔ اللہ کا غضب سخت ہوتا ہے اس قوم پہ جو انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لے، عبادت گاہ بنا لے۔ 10واں طریقہ جس سے انسان اللہ کے غضب میں آ جاتا ہے، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2857، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم دیکھو گے، میرے صحابی سیدنا ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر زندگی تمہاری لمبی ہوئی تو تم ایسی قوم کو دیکھو گے کہ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح لاٹھیاں ہوں گی، کوڑے ہوں گے۔ وہ صبح کریں گے تو اللہ کے غضب میں، وہ شام کو لوٹیں گے تو اللہ کے غضب اور ناراضگی میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں ظلم سے بچائے اور نیکیاں کرنے والے بنائے۔ 11واں سبب جس سے اللہ کا غضب ہوتا ہے، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا۔ آج قتل و غارت جو قیامت کی نشانی ہے عام ہو گئی ہے، اور انسان کی قیمت رہی نہیں، اور ظالم ظلم بھی کرتے ہیں اور ساتھ نام بھی اللہ کا لیتے ہیں۔ ظالم ہو رب کا پیارا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ کہتے ہیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ ہاں تمہارا دین کو اپنا ہوگا، دین اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ آیت سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دین کیا سکھاتا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو شخص جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرتا ہے، اس کی سزائیں سنیے۔ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کا اس پہ غضب ہوگا، اللہ کی اس پہ لعنت ہوگی، اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہے کہ 5 عذاب ملیں گے۔ یہ اسلام کہہ سکتا ہے کہ قتل کرو؟ یعنی اسلام کہتا ہے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور ایک نوجوان اٹھے اور ظالموں سے اور ان کی افکار سے متاثر ہو کر کہے کہ نہیں فلاں تو یوں کر رہا ہے، قرآن کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے، فیصلہ لے رہا ہے، تو اس کو قتل کر دینا چاہیے، یہ کون سا اسلام ہے؟ اس لیے میں آپ سے ایک اور بات بھی کہنے جا رہا ہوں، زندگی کے اندر کبھی کسی کو قتل کرنے کا ارادہ اور نیت نہ کیجیے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، ایسی حدیثیں عموماً بیان بھی نہیں ہوتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کن خیر ابن آدم، آدم کے 2 بیٹے تھے، جو اچھا بیٹا تھا نا وہ بننا۔ اچھا کون تھا؟ جو قتل ہو گیا کہ کرنے والا ہو گیا۔ فرمایا فتنے ہوں گے، تم تلوار بنانا لکڑی کی۔ کس کی؟ یہ کیا ہوا؟ تلوار لکڑی کی، تاکہ لوگوں کے اندر روب رہے، اور جب تمہیں کو مارنے آئے تو اپنے چہرے پہ کو کپڑا ڈال لینا، دیکھنا بھی نہ کون مار رہا ہے، تاکہ تمہاری زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے، تمہیں کم از کم شہادت کا درجہ تو مل جائے۔ یہ باتیں آج نہیں بیان ہوتی ہیں، لیکن ان باتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کفر کے سامنے دب جاؤ، اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ہے۔ کفر کی جب بات آئے تو آپ کے ٹکڑے بھی ہو جائیں، کبھی بزدلی نہ دکھائیں۔ اور اسی لیے اگلی بات جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ 12ویں بات ہے، میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا، اس سے بھی اللہ کا غضب آتا ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ
أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے بس اوقات کنارے کنارے پہ چل کے حکمت عملی اختیار کرتا ہے، دشمن کو مارنے کے لیے اچانک سے پلٹتا ہے پھر جھپٹنے کے لیے، یہ نہ ہو، اور اگر کوئی کسی لشکر کو ساتھ ملانے کے لیے پیچھے ہٹا ہے یہ بھی نہ ہو، جو ڈر کے ہی بھاگ گیا اور اس نے راہ فرار اختیار کر لی کہ میں کفر کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس لیے کفر کی جب بات ہو آپ کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور میں تو حیران ہوں، بڑے بڑے مسلز والے جو ہیں وہ کانپ رہے ہوتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا بنے گا، انڈیا نے حملہ کر دیا، اب پتہ نہیں کیا بنے گا، اسرائیل یہ کرے گا، امریکہ کیا کرے گا، کیا ہمارے رب سے زیادہ قوت آ گئی؟ اللہ کی قسم، ڈر کی جو ہے نا وہ ایک اگر کھر بھی حصہ بھی بنایا جائے تو ایک حصہ بھی ڈرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ کس بات کا خوف؟ فیصلے میرے رب کے ہونے ہیں کہ ان کے ہونے ہیں؟ 13واں طریقہ جس سے اللہ کا غضب انسان کو ملتا ہے، جب انسان تہمت لگاتا ہے اور اللہ کی حدوں کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 6196، جس کی سفارش ایسی ہوئی کہ اللہ کی حدیں نافذ نہ ہوں، اس نے تو اللہ ذوالجلال کی مخالفت کی۔ جو کسی باطل پہ لڑائی کرتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ باطل ہے، جب تک وہ جھگڑا چھوڑ نہیں دیتا وہ اللہ کے غضب میں رہتا ہے۔ اور جو کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جو اس میں ہے ہی نہیں، تو اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن جہنمیوں کی پیپ میں رکھیں گے اللہ تعالی، جب تک کہ وہ اس کو ثابت نہیں کرے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں وَلَيْسَ بِخَارِجٍ، وہ ثابت کر ہی نہیں سکے گا تو نکل بھی نہیں سکے گا۔